بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 TV کے ساتھ میں ہوں راشدہ منیر۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بروقت کارروائی ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ خودکش حملہ آور کا نیٹ ورک سیکیورٹی فورسز کی پکڑ میں آ گیا۔ جمرود میں خودکش حملہ آور کے بعد جیو فینسنگ اور CCTV کیمروں سے اہم معلومات ملی۔ خودکش حملے کے پیچھے عمر نامی کل عدم TTP کا اہم رکن تھا، جس سے جمرود کے رہائشی ستانہ جان نے سہولت فراہم کی۔ ستانہ جان TTP شمالی وزیرستان کو چلا رہا تھا۔ فواد چودھری کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ ہوگا یا جوڈیشل ہی رہے گا؟ رہنما PTI کے جوڈیشل ریمانڈ کے خلاف پولیس کی اپیل پر سماعت۔ سیشن جج کے طلب کرنے پر فواد چودھری کو کچھ دیر بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دوران سماعت عدالت نے کہا، جسمانی ریمانڈ میں ملزم کی عدالت میں موجودگی ضروری ہے۔ فواد چودھری کے وکیل بابر اوانی نے عدالت کو بتایا کہ اپیل کے حوالے سے کوئی نوٹس بھی نہیں ملا۔ دوسری جانب فواد چودھری کی ضمانت کی درخواست پر سماعت میں بھی وقفہ کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز دبئی سے پاکستان کے لیے روانہ، دوپہر 3 بجے لاہور پہنچیں گی۔ مریم نواز کے استقبال کی تیاریاں مکمل، لیگی رہنما اور کارکن ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ مریم نواز 1 فروری سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز واپس پہنچ کر پارٹی کی تنظیم نو کا آغاز کریں گی۔ عمران خان کی فوری گرفتاری کے حق میں نہیں، مگر ان کی گفتگو کے بعد ذہن بنتا ہے کہ ان کو ایک بار گرفتار کر لینا چاہیے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا طوفان لا سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو، بولے فواد چودھری کی گرفتاری بالکل ٹھیک ہے، آج پاکستان پہنچ کر آئندہ کی حکمت عملی طے ہوگی۔ عمران خان نے آصف علی زرداری پر قتل کی سازش کا الزام لگا دیا، کہتے ہیں میرے خلاف پلان C بنایا گیا، اس کے پیچھے آصف علی زرداری ہیں، سب سے پیسہ لوٹ کر ایک دہشت گرد تنظیم کو دیا گیا۔ لاہور سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا، پنجاب میں نگران حکومت نے انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ KP کے نگران کابینہ میں سارے ارکان ہمارے خلاف ہیں، پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ حکومت گرانے والوں نے 8 ماہ میں کوئی سبق نہیں سیکھا، غلطی درست کرنے کا الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اسحاق ڈار کا عمران خان کو معیشت پر لائیو مناظرے کا چیلنج، وزیر خزانہ کہتے ہیں عمران خان بار بار غلط بیانی اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کی ساکھ کا بیڑا غرق کر دیا، ہم نے 5 سال لگا کر ملک کھڑا کیا تھا، آپ نے 4 سال میں ہی تباہ کر دیا، ہم پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ عمران خان سمجھتے ہیں ان کی سیاست ہے تو ریاست ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صوبائی کابینہ کا پہلا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ آفس میں آج اہم امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری اور IG پنجاب اور متعلقہ حکام بھی شرکت کریں گے۔ PTI رہنما شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اپنے امپائر کھڑے کرنے کے باوجود الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جو مرضی کر لیں، عوام PTI کے ساتھ ہے۔ تیمور جھگڑا بولے 3 ماہ میں $3 ارب کا نقصان ہو چکا، ملک میں جان بچانے والی ادویہ تک موجود نہیں، معیشت کی تباہی کی ذمہ دار امپورٹڈ حکومت ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کامیاب کارروائیاں، گجرانوالہ اور راولپنڈی سے 3 مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں بارودی مواد اور اسلحہ برآمد۔ لاہور سمیت دیگر اضلاع سے 95 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے 75 FIR درج کر لی گئیں۔ کچے میں 3 صوبے مشترکہ آپریشن کریں گے، IG سندھ غلام نبی میمن نے کہا، سندھ، پنجاب اور بلوچستان مل کر کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کام کریں گے، جلد مزید اسلحہ مل جائے گا۔ پولیس مقابلوں میں 6 ڈاکو مارے جا چکے ہیں۔ سر کی قیمت مقرر ہونے کے بعد ڈاکوؤں نے پولیس کو گرفتاری دے دی۔ رواں ہفتے روپے کے لیے ڈرانا خواب رہا، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 32 روپے 93 پیسے گر گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 229 روپے 67 سے بڑھ کر 262 روپے 60 پیسے پر آ گیا۔ واجب الادا قرضے 4000 ارب تک جا پہنچے۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔